ایک بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں کو ایک ہی شہزادی پسند آ گئی۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے الگ الگ وقت میں اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو بادشاہ سخت پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میرے تینوں بیٹے ہی مجھے بہت عزیز ہیں اور ایک ہی بیٹا شہزادی سے شادی کر سکتا ہے، کہیں ان کا آپس کا اتفاق ہی ختم نہ ہو جائے۔ شہزادی کو جب یہ علم ہوا تو اس نے شادی کی ایک عجیب شرط رکھ لی۔ اس نے کہا تینوں شہزادے یعنی کامران، احمد اور کاشف میں سے جو بھی میری سب سے پسندیدہ چیز لے کر آئے گا میں اسی سے ہی شادی کروں گی۔ شہزادی نے تینوں بھائیوں کو 1 مہینے کا وقت دیا۔ تینوں بھائی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے اور شہزادی کے لیے پسندیدہ چیز تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر ہماری دوستی میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ تینوں بھائی ایک مقام سے اپنی اپنی سمت میں روانہ ہوئے۔ کامران جنوب کی طرف، احمد شمال کی طرف اور کاشف مغربی علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ شہزادہ کاشف ایک شہر سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک درویش نے ہاتھی کا دانت اٹھایا ہوا ہے۔ کاشف نے پوچھا کہ بابا جی یہ ہاتھی کے دانت کو کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ درویش نے کہا کہ یہ کوئی معمولی دانت نہیں ہے، یہ بہت ہی قیمتی دانت ہے۔ اس کے اندر جھانک کر اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے جس کو دیکھنے کی آپ نے دل میں خواہش کی ہو۔ شہزادہ کاشف نے جب درویش کی بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا اس سے اچھا تحفہ تو شہزادی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے وہ دانت 40,000 درہم میں درویش سے خرید لیا۔ شہزادہ احمد ایک جگہ سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ جمع ہیں۔ احمد وہاں گیا تو ایک آدمی بستر مرگ پر پڑا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ ایک جادوئی سیب سے آدمی کا علاج کیا گیا۔ اس سیب کی یہ خاصیت تھی کہ جو بھی اس کا تھوڑا سا حصہ کھا لے تو وہ کسی بھی بیماری سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ شہزادہ احمد نے جب یہ سنا تو اس نے وہ سیب شہزادی کے لیے 40,000 درہم میں خرید لیا۔ ان کا بھائی کامران ایک بستی سے گزرا تو ایک آدمی کرسی کی نمائش کر رہا تھا۔ کامران کے پوچھنے پر آدمی نے بتایا اس کرسی پر بیٹھ کر جس جگہ پر جانے کی خواہش کی جائے تو آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کامران نے وہ کرسی شہزادی کے لیے خرید لی۔ تینوں بھائی دوبارہ ایک مرکز پر اکٹھے ہوئے تو کامران اور احمد نے کاشف سے کہا کہ تم شہزادی کے لیے کیا چیز خرید کر لائے ہو؟ تو اس نے ہاتھی دانت دکھایا اور اس کی خصوصیت بھی بتائی۔ دونوں نے کہا شہزادی کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے، ہماری یہ خواہش پوری کر دو۔ جب انہوں نے ہاتھی دانت کے اندر جھانکا تو دیکھا شہزادی کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ تینوں پریشان ہوئے تو کامران نے کہا میری اس کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ تینوں کرسی پر بیٹھ گئے تو کامران نے خواہش کی کہ شہزادی کے پاس لے کر جاؤ۔ تو کرسی اسی وقت ان تینوں کو اڑا کر شہزادی کے پاس لے آئی۔ احمد نے جلدی سے شہزادی کو سیب کا حصہ کھلایا تو شہزادی اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ شہزادی نے کہا میری جان بچانے میں تم تینوں کا کردار ایک جیسا ہی ہے۔ اگر ہاتھی دانت، کرسی اور سیب تینوں میں سے ایک چیز بھی نہ ہوتی تب میری جان نہیں بچ سکتی تھی۔ اب تم تینوں میں تیر اندازی کا مقابلہ ہوگا اور جس کا تیر سب سے دور جائے گا میں اسی سے شادی کروں گی۔ تینوں نے اپنا تیر نشان لگا کر کمان کے ذریعے ہوا میں پھینکا اور جب چیک کیا گیا تو کاشف کا تیر احمد سے آگے تھا مگر کامران کا تیر مل نہیں رہا تھا۔ شہزادی نے کہا جب تک کامران کا تیر نہیں مل جاتا تب تک فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ دوسرے دن تینوں بھائی قریب کے جنگل میں شکار کے لیے گئے۔ وہاں احمد نے دیکھا کہ کامران کا پھینکا ہوا تیر پڑا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ تیر چھپا سکتا تھا مگر اس نے تیر اٹھایا اور اپنے بھائی کو گلے لگا کر مبارک دی کہ آپ کی شہزادی سے شادی کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ کامران کا تیر سب سے زیادہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے کامران اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور تینوں بھائیوں کی دوستی میں کوئی فرق نہ آ سکا۔